21 اگست 1969 جب ایک سخت گیر آسٹریلوی مسیح ڈینس مائک روہان نے یروشلم میں مسجد اقصی کے اندر خطبے کے لیے رکھے گئے صلاح الدین ایوبی کے دور کے 800 سال پرانے ممبر کو آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں مسجد کی قدیم عمارت کی چھت کو بھی نقصان پہنچا۔ فلسطین کے مفتی اعظم امین الحسینی نے اسے جوئش کرائم قرار دیا۔ فلسطینی مفتی اعظم کی اپیل پر مراکش کے شہر رباط میں 24 مسلم اکثریتی ملکوں کے نمائندے اکٹھے ہوئے۔ 25 ستمبر 1969 کو اس کانفرنس نے ایک قرارداد منظور کی، جس میں کہا گیا کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اقتصادی، سائنسی، ثقافتی اور روحانی شعبوں میں قریبی تعاون اور مدد کی راہ اختیار کرنے کے لیے مسلم حکومتیں آپس میں صلاح مشورہ کریں گی۔ یہی قرارداد اسلامی تعاون تنظیم یا اسلامی کانفرنس تنظیم کے قیام کا نقطۂ آغاز ٹھہری۔ 6 ماہ بعد سعودی عرب کے شہر جدہ میں اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی پہلی کانفرنس منعقد ہوئی۔ پھر 1972 میں OIC کا ایک باقاعدہ تنظیم کے طور پر قیام عمل میں لایا گیا، جس کا ہر سال وزرائے خارجہ کا اجلاس اور ہر 3 سال بعد سربراہ اجلاس منعقد ہونا طے پایا۔ یہاں یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ OIC سے قبل معتمر عالم اسلامی مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم تھی۔ خلافت عثمانیہ کا 1924 میں خاتمہ ہوا تو عالم اسلام میں افراتفری کا دور رہا۔ پھر حج کے موقع پر سعودی شاہ عبدالعزیز نے مسلم ممالک سے نمائندے اکٹھے کیے اور عالم اسلام کی ایک تنظیم قائم کی گئی۔ اس طرح سن 1931 میں معتمر عالم اسلامی کے انتخابات بیت المقدس میں منعقد ہوئے، جس میں مفتی اعظم فلسطین کو معتمر عالم اسلامی کا پہلا صدر چنا گیا۔ معتمر عالم اسلامی کی پہلی مجلس عاملہ میں مولانا محمد علی جوہر بھی رکن بنائے گئے، لیکن مسلمان دشمن اس تنظیم کو دیکھنا ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ اسی لیے دوسری عالمی جنگ کے بعد مغربی قوتوں نے اس تنظیم کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس کی موجودگی میں اسرائیل کا قدم جمانا مشکل ہو چکا تھا۔ اس طرح اس تنظیم کو ختم کروا دیا گیا۔ اسلامی کانفرنس تنظیم کا پہلا اجلاس طلب کرنے میں سعودی عرب کا مرکزی کردار تھا، لیکن پاکستانی سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے کردار کو بھی کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں دائیں اور بائیں بازو کے سبھی مسلم ممالک کو اس کانفرنس میں شرکت کے لیے ذاتی طور پر آمادہ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اختلافات کے باوجود اگلی کانفرنس میں لیبیا سے کرنل قذافی، بنگلہ دیش سے وزیر اعظم شیخ مجیب، سعودی بادشاہ شاہ فیصل، ایران سے شاہ ایران بھی شریک ہوئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندو اکثریت والے ملک انڈیا نے OIC کے قیام کے ساتھ ہی اول روز سے یہ کوشش کی کہ اسے بھی OIC کا رکن ملک بنایا جائے۔ اس حوالے سے انڈیا کا ہمیشہ سے یہی موقف رہا کہ چونکہ مسلم شہریوں کی آبادی دنیا میں اس کے پاس سب سے زیادہ ہے، جو کہ اس کی کل آبادی کا 20% ہے، لہٰذا اسے بھی رکن بنایا جائے۔ سعودی عرب سمیت کچھ اسلامی ممالک اس بات کے حامی تھے کہ اتنی بڑی مسلمان آبادی کی نمائندگی کے لیے انڈیا کو مبصر کا درجہ دیا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان نے اس کی سخت مخالفت کی اور اس وقت کے صدر جنرل یحییٰ نے تو کانفرنس کے بائیکاٹ کی دھمکی دے ڈالی۔ دھمکی کا اثر یہ ہوا کہ انڈیا کو مبصر کا درجہ بھی نہ مل سکا، لیکن ایک طویل عرصے بعد انڈیا کی یہ خواہش گزشتہ اجلاس میں پوری ہوئی، جب متحدہ عرب امارات میں OIC کے اجلاس میں ممبر نہ ہوتے ہوئے بھی بھارت کو شرکت کی دعوت دی گئی۔ امید ہے آپ کو نئی کھوج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نئی کھوج کی ہر نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے نئی کھوج کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کریں۔